السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، میں سب سے پہلے اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، اور یہ ایک مومن کا عقیدہ بھی ہے، رضیت باللہ ربا۔ انسان تدبیریں کرتا ہے اور تقدیر کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے۔ ہماری تدبیر یہ تھی، کاوش یہ تھی، بھاگ دوڑ یہ تھی کہ خاندان لکھویہ کے عظیم ترین چشم و چراغ، یقیناً جن کے چچا جان معین الدین لکھوی اور والد صاحب محی الدین لکھوی، اللہ ان دونوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے عظیم ترین جانشین، استادوں کے استاذ، ڈاکٹروں کے ڈاکٹر الشیخ محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی، ان کا ٹائم ہم نے آج کی اس نشست کے لیے لیا۔ میں خود جا کے لاہور ملا اور ان سے یہ وقت، آج ان کا سمندری میں بھی تھا ظہر کے بعد۔ اللہ کا فیصلہ کہ ان کی طبیعت ایک ہے کہ کسی عذر یا بہانے کی وجہ سے نہیں، واقعتاً بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم اس بات کے اوپر راضی ہیں کہ اللہ کے فیصلے غالب آتے ہیں اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ ایک وہ چیز ہے جو ہم پسند کرتے ہیں اور ایک رب کو پسند ہوتی ہے۔ غالباً گزشتہ درس میں بھی ہمارے بہت ہی مشفق اور مربی جناب حافظ محمد شریف حفظہ اللہ تعالی، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ سے نوازے، ان کا پروگرام تھا، نہ آ سکے۔ ادارہ آپ کے لیے بہترین سے بہترین علماء کا اہتمام کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، ہر طرح کی ممکنہ کوشش بھی، لیکن اگر اس میں کہیں کوئی ایسا کچھ آ رہا ہے تو اس میں کہیں بہتری ہے، ہم اس بہتری کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا ارادہ پھر بھی وہی ہے کہ یہ ہستیاں انشاءاللہ یہاں پہنچیں گی اور آئیں گی، اور اللہ کی توفیق سے میرا مالک ہمیں ان سے ملنے کا موقع دے گا، ہماری کوشش بھی جاری ہے۔ دوسری گزارش کہ ہمارا آج کا ملنے کا ٹاپک اور عنوان یہ ایک استقبال ہے۔ دنیا میں نے اس میزبان جیسا معزز بندہ نہیں دیکھا کہ جو بھلے سادے پانی اور عام خشک ٹکڑوں کے اوپر بھی اپنے مہمان کا استقبال کرے، مگر خندہ پیشانی سے، دل و جان سے، محبتوں سے۔ تو یہ بندہ، اس کا خلوص جو ہوتا ہے وہ بھاری ہے دنیا کے ان مہنگے ترین کھانوں پہ، ماحول پہ، محلات کے اندر بھی ہوں لیکن خندہ پیشانی نہ ہو اور استقبال اچھا نہ ہو تو وہ ویلیو نہیں رہتی۔ مومن کا معاملہ رب نے بڑا ہی عجیب بنایا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام جب رمضان آتا، اس سے پہلے اس کا استقبال فرماتے۔ یہ واحد مہینہ ہے جس کا آپ نے ایسا اہتمام کیا، اور خود رب نے کیا، تو آج مجھے اور آپ کو اس استقبال کی طرف چند اشاروں کے ساتھ بڑھنا ہے۔ میرا اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہمارا نام اس لسٹ میں نہ ڈالے جنہیں رمضان سے پہلے اٹھا لیا جانا۔ یہ اللہ سے دعا بھی ہے، گزارش بھی ہے، التماس بھی ہے، استدعا بھی ہے
کہ اللہ ایک موقع اور دے دے، اگر لکھا بھی ہے تو اس دعا کے وسیلے سے، کیونکہ دعا کا وسیلہ اللہ نے رکھا ہے کہ یہ تقدیر معلق کو ٹال دیتا ہے۔ میرے مالک جتنی بھی اس وقت ہستیاں اور نفوس زندہ ہیں ان کو رمضان کا موقع عطا فرما۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے جو روزے رہتے تھے بعض وجوہات پہ ٹالتے ٹالتے شعبان آ جاتا اور پھر میں رمضان سے پہلے اپنے ان روزوں کی قضا دیتا تھا۔ اگر کسی بھائی کے، بہن کے، بیٹے کے، بیٹی کے کسی وجہ سے روزے رہ گئے تو ابھی بھی دن باقی ہے، ابھی بھی موقع ہے، اور یہ قضا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے نبھانے کی توفیق دے۔ استقبال رمضان کو ابھی یوں دیکھیے کہ اگر میرے روزے رہ رہے ہیں تو میں نے انشاءاللہ رکھنا، تو رکھیے۔ دوسری چیز، آپ اپنی نیت کا ابھی سے اہتمام کریں کہ اللہ تو نے رمضان کا موقع دینا ہے اور میں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، میں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور تیسری چیز ذہن میں رکھیے کہ انتہائی خوبصورت موسم آنے والا ہے۔ جب محکمہ موسمیات پیشین گوئی کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بارش ہونے والی ہے تو دل بڑا مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلیں گرمی اور مشکل ذرا آسان ہو جائے گی۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کا رب اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے ان سے کہیے، اور محبوب نے کہا اذا جاء رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جب آتا ہے تمہارا رب اس مہینے کی آمد اور اس کے استقبال میں سب سے پہلا جو کام کرتا ہے، اے سی چل رہے ہیں، واقعی فیل کر رہے ہیں آپ ٹھنڈک؟ اگر یہاں کوئی ہیٹر چلا دے تو کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ تیرے رب نے جنت کو کھلوانے سے پہلے پہلے کہا ہے جہنم بند کرو۔ خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں کا؟ شب وصل ہے، گل کر دو سب چراغوں کو۔ خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں کا؟ میرے اپنے بندو سے یہ وصل کا مہینہ، ملاقات کا مہینہ، قربتوں کا مہینہ ہے، بیچ میں جلنے والی کا کیا کام؟ جہنم بند کر دو۔ اللہ جی جہنم بند ہو گئی۔ کہا کام کرو، جنت کے 8 در کھولو۔ وہ فتحت ابواب الجنہ، اللہ جی کھول دیے۔ کہا آسمانوں کے جتنے بروج ہیں، جتنے دروازے ہیں، سب کھول دو۔ یہ بھی حدیث کے لفظ ہیں، میرے نہیں۔ وَفُتِحَتْ ابواب السما، جنت کھلی ہو، اے سی یہاں چل رہا ہو اور ایک آدمی ادھر بیٹھا ہو، اسے تو یہاں سے ہوا نہیں آنے والی۔ دروازہ کھلا ہوگا تو امید ہے کہ کچھ چلا جائے۔ کہا آسمانوں کے دروازے کھول دو۔ لوگوں دروازے کھلے ہوں، اے سی چل رہا ہو اور بیچ میں پردہ حائل ہو۔ شہر میں ہماری دکانوں پہ جو وائٹ ہمیں وہ ایک کاغذ یا لفافہ وغیرہ ڈالتے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، تو وہ بھی ہوا نہیں کراس ہونے دیتا۔ کہا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، میں اپنی رحمت کے بھی دروازے کھول رہا ہوں۔ رحمت ہوگی تو جنت فائدہ دے گی، رحمت ہوگی تو کھلے آسمان کے دروازے بھی فائدہ دے گی۔ اچھا اللہ جی جہنم بند ہے، استقبال ہونے لگا ہے، جنت کھل گئی، رحمتیں اوپن کر دی گئیں، آسمان کے دروازے بھی کھول دیے گئے۔ پھر ممکن ہے کہ کوئی ایسی چ بہن والا ہوئے تو یار کہے ارے آ گل سن، موٹر سائیکل تے بھائی ہے تو ذرا بائی پاس تک ہو آئیے۔ اب اگر تو سیانہ ہوا تو کہے گا یار صاف ستھرا ماحول ہے، بیٹھنے کا ماحول ہے، نماز کا ماحول ہے، درس کا ماحول ہے، جدھر تو مجھے لے کے جا رہا ہے گھٹا ہے، گرد ہے، غبار ہے، جمپ ہے اور رش ہے، بھیڑ ہے، ہجوم ہے۔ اللہ نے کہا یہ جو ورغلانے والے ہیں نا، اغوا کرنے والے، ان کو بھی قید کر دو۔
وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ، شیطان ورغلانے والے، بہکانے والے، رب سے، قربتوں سے، جنتوں سے، رحمتوں سے دور کرنے والے جتنے بھی شیاطین ہیں یہ سارے قید کر دیے جائیں، بیڑیاں ڈال دی جائیں۔ اللہ جی یہ بھی ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محبوب یہ ماحول ان کو آپ نے بتا دیا ہے، اب ان کو کہو میری ایک آواز سن لیں۔ وہ آواز یہ ہے یا باغی الخیر اقبل، بھئی کس کس کو بھلا چاہیے، بہتری چاہیے، بھلائی چاہیے، آخرت چاہیے، دنیا چاہیے، بہترین چاہیے، لاجواب چاہیے، سوچ سے بڑھ کے چاہیے، جناب سب کو چاہیے۔ کہا اقبل تو آ جاؤ، آ جاؤ۔ میں نے لاری اڈے پہ ہاکروں کو آواز لگاتے دیکھا ہے، اللہ کی قسم، سارا دن دھوپ میں جلتے ہیں، گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں لاہور لاہور لاہور، پکڑ رہے ہوتے ہیں، کیا لینا ہے تھوڑا سا۔ اللہ کی قسم اگر اس آواز پہ آپ کا یقین ہے تو اپنے خاندان کو آواز لگا دیجئے یا باغی الخیر اقبل، ویریو آ جاؤ، دوستو آ جاؤ، بیلیو آ جاؤ، بہنیں آ جائیں، بھائی دوست آ جائیں، بزرگ والدین آ جائیں، آؤ موقع لوٹ سیل لگی ہے، آ جائیے لے جائیے۔ جمعے کے دن حسن اتفاق مجھے کچہری بازار سے گزرنا ہوگا، سردیوں کا موسم تھا اور میں بڑا دنگ ہوا، 2 4 پائیاں ہیں، 3 ویرے کھڑے ہیں، ایک نا اٹھا اٹھا کے صرف جرسیاں کوٹیاں اوپر پھینک رہا ہے، اور ایک کہہ رہا ہے وڈا لے جائے، تیسرا جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے 100 روپیے، چھوٹا لے جائے 100 روپیے، باجی لے جائے 100 روپیے، اور وہ تینوں شرما نہیں رہے، ایک چک چک کے سٹن ڈیا بخون ڈیا، ایک کہہ رہا ہے آواز لگا رہا ہے وڈا چھوٹا سارے لے جاؤ، وہ کہہ رہا ہے 100 روپیے۔ آپ اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کو کہہ سکیں گے کہ کائنات کی سب سے قیمتی سیزن کی سیل لگی ہے، رمضان آ رہا ہے اور تمہارا رحمان خود پکار رہا ہے یا باغی الخیر اقبل۔ پرونا جان لیا ہوگا نا تو دل نہ کرے تو ڈک لئی دا پاجی کوئی 2 دن رک جاؤ، 4 دن اور ٹھہر جاؤ، ہفتے دی اینڈ تے چلے جائے جے، آج جمعے تو بعد ٹر جائے جے۔ اللہ خود کہتے ہیں وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اکثر شراب پینے کا دل کر رہا ہے، بڑی اچھی لگتی ہے یار، ہاتھ روک لے نا، جرم کرنے کا من کر رہا ہے، آ ذرا موسم دیکھ، ماحول دیکھ، آ فراڈ کا دل کر رہا ہے، رک یا رک، ہاں ملاوٹ کا دل کر رہا ہے، ہاتھ روک لے، یا باغی الشر، برائی کی طرف لپکنے والے، اب بھی نہ رکا تو کب رکے گا، آجا یار تیرے لیے ساری تیاری۔ تو یہ تیاری ماحول کے ساتھ، ذہن کے ساتھ، اپنے آپ کو جب ہم جا رہے ہوں اور ہم نے شادی رکھی ہو جون میں، اور اللہ کرے گرمی ختم ہو جائے، بارش ہونے لگ جائے، ہوا ٹھنڈی چلنے لگ جائے اور ماشاءاللہ ماحول بن جائے، تو آپ کہیں گے نہیں میری کوئی نیکی اگے کم آ گئی، کیا خیال ہے؟ اور موسم رکھا ہو پیور سردیوں کا کہ چلیں جناب اے سی کی ضرورت نہیں ہو، سردیوں میں شادی مزہ دیتی ہے، تے او دے جل تھل ہو جائے تو می پین لگ پہ تو دیگا روڑ جان، اولے پڑنے لگ جائیں، حالات خراب ہو جائیں، دھند شدید ترین ہو، براتیں رستے میں رک جائیں، مسائل بن جائیں، شادی رکھی تھی کرونا آ جائے اور سارا کچھ ہی، تو پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتے ہیں یا باغی الشر اکثر، یار پیر روک میرے نال جوڑ، تو یہ ہم نے کرنا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، محبوب ہمارے ذمہ لگا گئے، یہ صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں، یہ کسی ڈاکٹر یا خطیب یا دائی یا مبلغ اس کی ذمہ داری نہیں، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، اپنی رعیت میں خیر کا شوق پیدا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کہتے ہو نا بچوں کو بیٹا یہ جوب بڑی کمال کی ہے یار، کہیں آپ کر لینا تو پوری زندگی آپ بھی کھاؤ گے، نسلیں کھائیں گی، اولاد کھائے گی، یہ پلاٹ لے لو نا بڑا مزہ آئے گا، وہ پراپرٹی لے لو نا یار تیرے بارے نیارے ہو جائیں گے، یہ پلازہ لے لینا، اللہ کہتے ہیں جنتیں لے لے، جنتیں جنتیں لے لے۔ کوئی اس کا مسئلہ ہے؟ احباب گرامی،
یہاں مجھے دوسری ایک گزارش بھی کرنی ہے کہ جنت کیا ہے، کیوں اللہ نے اس کے باغ دکھائے؟ سبز باغ نہیں، باغ دکھائے۔ مسجد کے ساتھ والے پلاٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ برائے فروخت نہیں ہے، برائے فروخت، بیچنے والا لینے والا قانون کو فیس کرے گا، لکھا ہوا ہے۔ اگر اس کالونی میں کوئی پلاٹ ہو، خالی پڑا ہو اور ٹینڈر ہو اور حکومت کی طرف سے ہو، کوئی بھی لے سکتا ہے کہ نہیں؟ جو بھی ٹینڈر بھرے لے سکتا ہے، بولی دینی ہے، قبضے کی دیر ہے۔ فرمایا محبوب نے، میں جب معراج پہ گیا تھا تو میرے رب نے مجھ کو دکھایا الجنت قیعان، جنت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک جنت وہ ہے جو ساری ٹینڈر پڑی ہے، غیر آباد ہے، وَغِرَاسُهَا، آباد کرنی ہے تو کر لو، نام لگوانی ہے تو لگوا لو۔ کہا محبوب وَمَا غِرَاسُهَا، کہا تم ایک دفعہ صرف سبحان اللہ پڑھ دو، صرف ایک دفعہ۔ یہ میں نے تقریر کے لیے نہیں کہا، لوگ کہلواتے ہیں، میں نہیں کہلوا رہا، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، فرمان کا، جنہیں رب نے وہ جہان دکھائے۔ کہا میں نے جب رب سے پوچھا کہ اس کی ملکیت کیسے ملے گی، کہا صرف ایک دفعہ اللہ کو کہہ دو اللہ تینوں ایدیاں کہا دیاں لوڑا نے مینوں دے چھڑ۔ سبحان اللہ کا معنی یہ ہے، اللہ تو پاک ہے، تجھے تو ضرورت نہیں ہے، تو غنی ہے، تو مستغنی ہے، تو بے نیاز ہے، تو حاجت مند نہیں ہے، اللہ مجھے ضرورتیں ہیں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ تو کہہ، اللہ تیرے نام کا وہاں درخت لگا کے اسی وقت اس کی شاخیں تیرے قبضے کے لیے اتنی لمبی کر دیتا ہے کہ تو گھوڑا 500 سال تک دوڑاتا رہے، جتنا سفر کرے گا تیز ترین اتنی جگہ تیرے نام ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پہ الاٹمنٹ ہوگی۔ لٹو پھر، لوٹیے گا، آئیے گا، تشریف لائیے گا، رمضان آ رہا ہے، استقبال کیجئے گا۔ استقبال کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو 3 انجیکشن لگوا لیں سارے، طاقت کے۔ بچوں کو بوسٹ کرنے کے لیے آپ نے کہنا ہے کہ بیٹا رمضان آ رہا ہے، اور سب سے زیادہ خوشی بچوں کو ہوتی ہے رمضان کی۔ ان کو مسجد میں آنے کی بھی، قیام کرنے کی بھی، شرارتیں کرنے کی بھی، ماں باپ کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کھیلنے کے بھی، پچھلی رات کو جاگنے کی بھی، کہہ کے سوتے ہیں ماں جی مجھے ضرور جگانا، بابا جانی مجھے جگانا، اور جاگتے بھی ہیں۔ اور سب سے زیادہ دنیا میں خوشی افطاری کے ٹائم اگر میں نے کسی کے چہرے پہ دیکھی ہے تو بچوں کے چہرے پہ دیکھی۔ عصر کے وقت بیچارے مرجھا جاتے ہیں، لیکن جب سامنے مشروبات اور یہ چیزیں اور دینے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ان بچوں کو کبھی ڈی ویلیو مت کیجئے گا، نہیں ہو تو سو جا، تو کیڑا روزہ رکھنا ہے، نہیں، جگائیے ان کو، جگائیے اور بتائیے تسحروا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً، سحری کے لیے اٹھنا، سحری کے لیے اٹھانا، سحری کے لیے جاگنا، سحری بنانا، تیار کرنا، اور اس وقت صرف اٹھنے کی سوچ رکھنا، اللہ زندگی کو ایسا بابرکت بنا دیتا ہے، اس سے بڑھ کے برکت کوئی نہیں۔ اور جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہے رمضان میں بالخصوص، وہ لوگ اپنے بچوں کو کتنا بوسٹ کرتے ہیں، کتنا ذہن بناتے ہیں۔ 4 منزلہ نیچے واش روم ہے مسجد نبوی کے آگے، دائیں بائیں چاروں طرف، میں آخری نیچے ہوں، وضو کر کے اٹھا ہوں تو چھوٹے سے ننھے سے بچے نے، مجھے اتنا چھوٹا بچہ نظر ہی نہیں آ رہا، میری انگلی پکڑ لی، ریشم جیسے ہاتھ، انگلی پکڑی، اور انگلی پکڑ کے کیا رہا ہے، تعال یا امی فتر معنا، انکل ایک کام کرو، آج آپ نے مسجد نبوی میں ہمارے دسترخوان پہ آ کے روزہ افطار کرنا۔ یہ قوم کی تربیت ہے، نسلوں کی تربیت ہے، جو آج اتنا چھوٹا سا یہ دل دریا بنا ہوا ہے نا، پیچھے باپ کا دل دریا ہے،
پیچھے دادا جی کا حصہ ہے، پیچھے چچے تائے ہیں، دسترخوان ایسے نہیں بچھ جاتے، گھر کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں. اتنے تو ساڑھے کلو اپنی افطاری نہیں بن دی، تو وہ ماشاءاللہ مربو میں مسجد نبوی اور ہر صف بھری ہوئی، خالی جگہ سفرے لگے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے بچے. اللہ کی قسم میں مصروف ترین تھا اس دن، مجھے بڑا اہم کام تھا. میں نے مدینہ منورہ بازار میں جانا تھا، لیکن جب اس بچے نے انگلی پکڑی دل کیا ہی نہیں چھڑانے. تو بچے تیار کریں. جوانوں سے میری گزارش ہے، جوانوں محبت کی جتنی قسمیں آپ نے آج تک دیکھی ہیں، استقبال رمضان میں آؤ دل ہے تو دل لگی کرو. روزے دل لگی کی کائنات میں سب سے عمدہ مثال ہے. میں نے دیکھا ہے، آپ کا پتہ نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں. ہماری طرف رواج ہے کہ فرسٹ نائٹ شادی پہ بیوی کے ساتھ جو عہد و پیمان ہوتا ہے اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے آج تو بعد کلیاں کھانا نہیں کھانا، نہیں کھانا. وہ جی کو مجبوری یار دوست بزرگ آ جان، نہیں ساری زندگی بزرگاں نال دوستاں نال ہی کھادا ہے، آج تو بعد ہن کھانا میرے نال، باقی لائف میری ہے. قبول ہے آکھے آج؟ اچھا جی ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے، یار دوست آئے ہوتے ہیں، سارے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں کوئی بہانہ بنا کے بیٹھ جاتا ہوں، نہیں یار تو انہوں ویکھ کے میرا نا پیٹ پر گیا ہے، مسئلہ ہے، میں سرو کرنا ہے، میں او کرنا ہے. یار تو سمجھتے ہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ بھی کہا کرتے تھے مغرب کے ٹائم جو بھی لوگ آتے بھائی کھانا لگنے والا ہے کھا لو. کوئی جان چھڑاتا کہتا جی اچھا جی ہم اجازت لیتے، کہتے ہیں جی اگر آپ کو کسی آپ کے جگری نے منع نہیں کیا تو یار 2 لقمے ہمارے ساتھ بھی لگا لو. ہوتا ہے نا گھر والے کبھی روکتے ہیں جی کھانا، تو نہیں. میں نے اپنی زندگی میں یہ دن دیکھا، عہد و پیمان کیا ہوا ہے، جوان ہے، نئی شادی ہے، انٹرویو ہے، لاہور جانا ہے. بیوی کے سرانے نا چھوٹا سا رکا لکھ کے آ گیا کہ میں ایمرجنسی چ چلے ہیں، انٹرویو ہے تے تسی ناشتہ کر لیا جائے. راستے میں فون آ گیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتھے جے؟ فلاں جگہ پہ ہوں. استقبال رمضان کا اگر کہیں ایسا تھوڑا سا ہو جائے اور اتنا پیار پڑ جائے اور اتنی دل لگی ہو جائے، جتنا دنیا کے لیے ہم تڑپے ہیں اور مثال بن گئے ہیں. کہنے لگی ناشتہ میں کونی جے کرنا تسی آنا تے میں کرنا ہے. کہندہ مجبوری ہے میں تو لیٹ ہو جاؤں. کہتے پھر کیا ہوا، مجبوریاں سہل آنگی. پھر دوبارہ لنچ کا ٹائم، پھر فون، تسی آنا ہے تو میں کرنا ہے. یار کھالا تو تیری کیڑی کوئی ایڈے مسئلہ ہے، مجبوری ہے. کہندی اگ لاواں تہاڈیاں مجبوریاں نو، مینوں نہیں پتا. باپ بھی کہہ رہا ہے، سسر بھی کہہ رہا ہے، بھائی بھی کہہ رہے ہیں، نندے بھی بول رہی ہیں، ساس بھی کہہ رہی ہے کھانا کھالا پتر، وہ کام گیا ہے. ماں جی نہیں مینوں بھوک نہیں ہے، مسئلہ ہے. شام کا بھی نہیں کھایا، راستے میں چونگ میں پھنس گئے، ٹریفک بند تھی. کرتے کرتے رات 1:30 بجے میاں چنو واپس پہنچا ہے. پچھلی رات کا کہیں کھانا کھایا ہوگا عشاء کا، ڈنر کیا ہوا، اگلا وہ رات گزری، وہ دن گزرا، ناشتہ گزر گیا، لنچ گزر گیا، ڈنر گزر گیا، پھر آدھی رات گزر گئی. میاں بیوی بھوکے ہیں دونوں، ایک دوسرے کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ تو دنیا کی محبت ہے، تیری محبت تو نوجوان اللہ کے لیے پوری کائنات سے بڑھ کے اللہ کے ساتھ ہے. تو اللہ کے لیے 14 گھنٹے 13 گھنٹے 12 گھنٹے 17 گھنٹے، اتنا لمبا روزہ تو نہیں ہے. دنیا کا لمبا ترین روزہ مانا گیا ہے کہ 22 گھنٹے کچھ منٹ ہے، وہ بھی تو رکھتے ہیں نا. آج عزم کر، سارے جگری ایک طرف، سگریٹ کی دعوت دینے والے ایک طرف، دنیا جہان کے یار بیلی بلانے والے ایک طرف. میں نے اپنے رب سے محبت کا اظہار کر کے کل قیامت کو سایہ نہیں لینا. نوجوان کو بلایا جائے گا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. اس نوجوان کو بھی لے آؤ جو جوانی میں بوڑھا نہیں ہوا تھا، جو جوانی میں میری بندگی میں جڑا رہا. تو جوانوں اس کے بعد بات بزرگوں کی ہے، بات بزرگوں کی ہے. میں نے آج تک جتنے بزرگ دیکھے ہیں اپنے بزرگ، وہ بچوں سے بھی جوان ہیں، وہ نوجوانوں سے بھی بڑے جوان ہیں، بوڑھے بوڑھے ہیں. ابو جی روزہ رہن دو، تایا جی رہن دو، پوت گل سونا وہ ایسی ایڈے ماڑے نہیں ہوئے. وہ جی آپ کو شوگر پرابلم ہے، فلاں مسئلہ ہے، کہندہ یار جی ایدہ موت ہوندی ہے تو اس تو چنگی موت کیڑی ہو، تسی میں نو روزہ رکھاؤنا ہے.
اور ایک دفعہ کوئی بیماری تھی ہم نے نہیں رکھایا، آپ یقین کریں ابو ناراض ہیں، کیوں نہیں اٹھایا، کیوں نہیں رکھوایا، 8 پیرا رکھ لے۔ تو یہ بوڑھے جو ہیں ہمارے، جو بزرگ ہیں، میری روح راضی ہے ان پہ، اللہ ان کے سائے سلامت رکھ، اللہ ان کی جرتیں سلامت رکھ، اللہ ان کی محبتیں سلامت رکھ۔ ابھی ایک بابا جی ملے کہیں میں غار ہرا چڑھ کے ہیں، بڑی بات ہے جی، ہم جوانوں سے نہیں چڑھی جاتی تھی، آپ چڑھ گئے ہیں، آپ چڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے ممکن ہے تو رمضان کا استقبال بچے بھی کریں، جوان بھی کریں، بوڑھے بھی کریں، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی اہم چیز تسحروا، اس کے لیے پورا گھر، پوری فیملی استقبال رمضان کے لیے تیار ہو جائے، پہلے رمضان سے لے کے آخری رمضان تلک، آخری روزے تلک کیا کرنا ہے۔ ہمارے گھروں کی پرابلم یہ ہے کہ سحری میں اور افطاری بنانے میں پھڈے ہوتے ہیں، آپ کے شاید پوش ایریاز نہ ہوں، لیکن میں جن علاقوں کو جانتا ہوں وہاں کہیں نہ کہیں بنا تو رہے ہوتے ہیں مگر جل سڑ کے، کڑ کے، سانو روزہ نہیں لگتا، مسئلہ نہیں، او نہیں۔ سحری کے وقت ہم دیکھتے ہیں گھر کا وڈیرا سویا ہوتا ہے، اسے 4-5 مرتبہ بچے اٹھانے آتے ہیں، وہ کہہ دیندہ ہویا لے ٹائم ہے گا مینو اینڈ تے ٹھایا جی 2 منٹ رہ گئے۔ نہیں، عزم کیجئے، جاگنا ہے، جگانا ہے، اور پیار سے جاگنا ہے، محبت کے الارم لگانے ہیں، اندر کے الارم لگانے ہیں۔ انگوٹھا باپ نے پکڑا نہیں یا بھائی نے، جمپ لے کے فوری اٹھنا ہے اور تیار ہونا ہے۔ کوئی دہی لینے چلا جائے، کوئی برتن لگانے لگ جائے، کوئی جو ہے سرو کرنے لگ جائے، کوئی چولہے پہ کھڑا ہو جائے، 5 ہو تو 5 کے 5 آ جاؤ، 10 ہے تو سارے آ جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے، جو بڑھ کے ہاتھ میں تھام لے، یہ محنہ اسی کی ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ سحری کی ان محبتوں کی برکتیں کیا ہے، مجبوری سمجھ کے نہیں، اور نوکروں سے نہیں کہ جناب یہ کام نکرانیاں کر لیں گی، کوکنگ وہ کر لے گا، فلاں پکا لے گا، فلاں یہ کر لے گا۔ اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو محبتوں سے اٹھیے، جاگیے۔ آپ کا ایک ایک پل سحری ہے، جاگنا سحری ہے، بولنا سحری ہے، بنانا سحری ہے، لگانا سحری ہے، کھانا سحری ہے، ایک ایک چیز برکت ہے۔ یہ لمحات پورے 11 مہینے میں پھر نہیں ملیں گے، اس لیے اس موسم کو کیش کیجئے۔ آئیے، یہ مومنوں کے لیے اللہ نے ایک عظمت کا نشان اور عظمت کا مقام رکھا ہے۔ استقبال رمضان کے لیے ایک اور اہم کام، اپنے گناہوں کے اوپر ایک نظر ڈال لیجئے۔ پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دینے ہیں، رب کا وعدہ ہے، ہو جانے ہیں۔ اور اگلی بات، جن نے 2 نمبر نوٹ جنا میں تو بڑے عرصے دے لئی پھرنا کو بدل کے نہیں دینا، سچی بات ہے، نہیں بدل کے دیتے۔ ابھی بھی میری گاڑی میں ایک نوٹ پڑا ہے، میں نے ہر ناکے پہ دیا ہے، ہر ٹول پلازے پہ دیا ہے، چیک کر رہا ہوتا ہوں، ٹیسٹر لگا رہا ہوتا ہوں، لوگوں کے چہرے کیا ہیں، نہیں لیتے۔ پاجی تہاڈی مہربانی، یار میں تو لے لیا سی، تسی ویکھ کے لینا سی، تسی ویکھ کے لینا سی، ٹھیک ہے جی دیکھ کے لیا۔ میں نے کہا یار ہمارا کاروبار ایسا ہے، ہم نوٹ نہیں چیک کرتے۔ یہ کیڑا کاروبار ہے جی تسی نوٹ ہی نہیں چیک کرتے؟ اسی تو 100 دفعہ رگڑ کے کسیڑ کے لیٹاں تھلے کر ویکھی دے۔ ہم نے کہا جی ہم نہیں ایسے کرتے۔ توکل کی کسی نے مثال دیکھنی ہو تو آئے دیکھے، لیکن نہیں لیا کسی نے۔ اور لوگوں تمہارا رب کہتا ہے میرے بندے لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، تو نے پورے سال میں اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے جرم کیے ہیں، اتنے کھوٹے سکے بنا لیے کہ زمین سے آسمان تک ساری فضا بھر جائے، ڈر بھی نہیں، گھبرا بھی نہیں، شرما بھی نہیں، لیا یا باغی الخیر اقبل، آجا یار، اللہ جی آ گیا، اللہ جی لے لو گے جی، لے لیے۔ پولیس کیس تو نہیں بناؤ گے؟ میں سی این جی ڈلوانے لگا، ٹینک فل کروا لیا، نوٹ چیک کیے، اس نے تو کہتا جی 2 نمبر ہیں، پولیس کیس ہے۔ میں کہا یار روز تیرے کو لئی دی پولیس کیس تو نہیں بندا، چل کوئی صاحب کہندا جی زیادتی والی گل ہے، جے چل جاندے تو میں تو پھنس گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں کوئی کیس نہیں، فرشتوں کو پکڑ دھکڑ کا کچھ نہیں، جہنم میں کچھ نہیں۔ یہ تیرے جتنے کھوٹے سکے ہیں نا تو نے کمائے ہیں، یہ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ اللہ جی معاف کہا، صرف معاف نہیں، جتنے کھوٹے کما کے لایا ہے یہ ہم رکھ لیتے ہیں، کھرے دے کے، اجر میں بدل کے، نیکی میں بدل کے، اپنی رحمتوں میں بدل کے تجھے دے دیتے ہیں۔ تو صحیح ہے،
اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا کہتے ہیں 3 جگہوں پہ فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو بندہ اپنے گناہوں کا حساب کر کے آ جائے۔ احتساب کیا ہوتا ہے؟ اپنا احتساب 1 لاکھ دی وہ دتھی کڑھائی ہے نا بینک چوں، حالانکہ مور بھی لگی ہوندی ہے پہ پورا لاکھ، ابا پھر پتر نو کہندا پت سائیڈ تے کر کے 1 دفعہ انگلی مار لا، چیک کر لا نا، وہ آندا ابا جی پورے ہونے ہیں، نہیں پت کئی دفعہ نوٹ دورے کر کے بھی دیتے ہوندے نے، تیری مہربانی پورے کر لا 1 دفعہ۔ اللہ کہتے ہیں تھوڑا اپنا حساب کر کے لے آ کباڑ جتنا ہے، لے آ کوڑا جتنا ہے، لے آ خام مال لے آ، ردی لے آ، احتساب کر کے آ، احتساب کرتے ہوئے صرف اتنا کر، مان لے میری غلطی، شرک کو شرک کہہ دے، جرم کو جرم کہہ دے، ملاوٹ کو ملاوٹ مان لے، دھوکے کو دھوکہ مان لے، جھوٹ کو جھوٹ مان لے، زیادتی کو زیادتی مان لے، شرمندہ ہو کے نظریں جھکا کے آ جا، جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے، شرما کے آ، احتساب کر کے آ، 3 کام کر دے۔ راتوں کے قیام اللیل بڑے آ کے بہکائیں گے، وڈا تے بجا ہے تو چھوٹے کئی بیلی کہن گے بس یار سونے نے 3 دن پڑھی سی، باقی پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں۔ اگر یہ 3 دن کی بات ہوتی تو من قام رمضان، جس نے پورا رمضان قیام کیا، ایمان واحتسابا، میرے محبوب کبھی کہہ کے نہ جاتے، ایمان کے ساتھ، رب پر یقین کے ساتھ، شرک کیے بغیر، پیغمبر کی سنت کے مطابق آ کے جو قیام کرے گا، یہ رات پہلے آتی ہے، قیام پہلے ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میں سارے کھوٹے سکے معاف کر کے، جرم معاف کر کے نیکیوں میں بدل، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اور جو صبح روزہ رکھ لے گا رمضان کا 1-2 دن دا نہیں، اگر مریض ہے چھوڑ سکتا ہے، بیمار ہے چھوڑ سکتا ہے، مسافر ہے چھوڑ سکتا ہے، باقی دنوں میں بعد میں گنتی پوری کر لے گا، یہ اللہ نے چھوٹ دی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمانا واحتسابا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، گناہوں کی جتنی مرضی لمبی لسٹ لائے گا ہم معاف کر دیں گے۔ اور آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش میں جس نے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا، آ گیا اور اس نے بول دیا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ سنا ہے تو معاف کرتا ہے اور معاف کرنا تجھے اچھا لگتا ہے، اللہ مجھے گناہ بڑے مزے کے لگتے ہیں لیکن معاف کروانے کی آج فکر پیدا ہو گئی ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ یہ ہے تحفہ رمضان کے آخری عشرے اور لیلۃ القدر کا، یہ تم کہہ دینا اللہ اگلے پچھلے گناہ معاف کر کے، سارے معاملے صاف کر کے، پیدا ہونے والے بچے کی طرح ماں کے پیٹ سے یوں اپنی جنتوں کا مہمان بنا لے گا۔ باتیں بڑی تھیں، میرا ٹائم ہی تھوڑا سا اس نوعیت کا ہے، میں استقبال میں ڈھیر ساری باتیں روٹین سے ہٹ کے کرنا چاہتا تھا جو ہمارے گھروں میں ان کی ضرورت ہے، سوسائٹی میں ضرورت ہے، معاشرے میں ضرورت ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تیاری کر لو، آپ سفر پہ نکلنے لگے ہیں، جنہ نے بمپر نہیں نہ لوایا، رستہ ذرا خراب جے بائی پاس پر گا، اگے پیچھے جنگلے تو بمپر لوا لو۔ میں نے کوئی ایسی گاڑی نہیں دیکھی کمپنی نے بھیجی ہو بمپر نہ لگایا، آگے بھی پیچھے بھی۔ میں نے پوچھا یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہتے جی جینون ہے، بھلے پتلاؤ، لیکن اگر ٹھوکے تو ڈائریکٹ ہٹ ہوتے ہوئے مین چیزوں کا نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا یہ روزہ کس لیے رکھا ہے؟ کہا صوم جنہ، یہ بمپر ہے، اگر کوئی آپ میں ٹھکنا بھی چاہے اللہ پہلے اس کو روک لیں گے، اگر وہ پھر بھی نہیں رکتا اس کو کہہ دو انی صائم۔ کمپنی کے بمپر کے ساتھ میں نے ٹرکوں کو دیکھا ہے کہ پھر چھجے لوائے ہوں گے۔ میں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہندہ جی اس اصل بمپر تک کون لگ گیا میں انہوں چاٹ لگا، تو کہہ دیجئے انی صائم، میں روزے سے۔ سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں جو ابھی روزے کے احکام میں، مسائل میں، استقبال رمضان میں بڑی ضروری ہیں، لیکن میں انہیں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ آج ہم نے وعدہ اللہ سے کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ کہ میں نے جو رہ گئے ہیں وہ رکھنے ہیں، جو رہ گئے ہیں رکھنے ہیں، کہہ کے رکھوانے ہیں، وہ قضا ہے وہ دینی ہے، ادا کرنے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ جو موٹے موٹے کام پڑے تھے، یہ مجھے امید ہے آپ کی مسجد میں یہ اہتمام ہوگا، اور یہ میری آخری درخواست ہے
میں بڑے بڑے علاقوں میں پھرتا رہتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم وہی گھر کامیاب ہے جن کا دسترخوان کھلا ہے، وہی لوگ کامیاب ہے جن کا ڈیرا چلتا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی سب سے اونچا سر بلند وہ بندہ ہونا ہے جس کا ڈیرا چلتا ہوگا، لوگ اس کے دسترخوان سے کھانا کھاتے ہوں گے۔ میں نے بڑی بڑی ایک آپ لوگوں نے احمد پور شرکیہ تحصیل سنی ہوگی، وہ دے اگے چک نے 16 نمبر چک دا نا اتھے پہ آجے 16 پکھی 16 ہوا کیا تھا، آدمی روزے سے تھا گیا، لوکاں نو کیا کسی نے گل نہ سنی، مسیتے ٹر گیا، اتھے بھی کیا یار میں روزے نال میرا روزہ ہی کھلا دو، تو کسے بھی نہیں کھلایا، انہیں ٹوٹیاں تو پانی پی کے تو روزہ کھول لیا، تو مڑ کے پوچھے کسی نے کہ یار کتھے میں، کہنے لگا یار میں پکھی 16 آج تک کو پکھی۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عزت دی ہے ایک آدمی بھی کر سکتا ہے، لیکن میں نے وہ مسجدیں دیکھی ہیں غریب ترین محلے ہیں، غریب ترین گاؤں ہیں، مگر کرتے کیا ہیں، لسٹ لگی ہے ہماری طرح نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو فیصل آباد میں 11 بجے کے بعد شیطان کھول دیتا ہے جی تو ٹرک کھول دینا، اللہ تعالیٰ رمضان میں جناب شیطان باندھ دیتا ہے، سفیر کھول دیتا ہے، سفیر تجھ سے کچھ لینے نہیں آیا، یہ تجھے چیک کرنے آیا ہے۔ وہ رب کے سفیر تھے، 3 کے پاس بھیجا تھا، گنجے کے پاس، کوڑی کے پاس، اندھے کے پاس، دولت دے دی تھی، دی اللہ نے تھی، صحت دے دی تھی، کچھ عرصے کے بعد رب نے اپنے سفیر بھیجے، فرشتے کو بھیجا، ہاتھ کیا جناب مینوں بھی کچھ لاؤ دو، لے میں اپنی محنت نہ کمایا تینوں کتوں دواں، چل شاباش مفت بلے دے ٹرے ہو، محنت کریا کرو۔ دوسرے کے پاس گیا، اس نے بھی یہی بولا، تیسرے کے پاس گیا، اس نے کہا یار میں بھی تیرے آنگوں نہ ماڑا ہی سا، بیماری بڑی سی، حالات بہت خراب سی، تے پتہ نہیں اللہ نو کیڑے ویلے ترس آیا ہے، میں کوئی جی آیا سی، میرے ہاتھ پھیرے آئے، میں نو صحت دے دیتی، اللہ نے اتنا مال دے دیتا، جا جتنا دل کر دے لے جا۔ سفیر نے کہا میں لینے نہیں آیا تھا، میں صرف چیک کرنے آیا تھا، تیرا یہ مال مبارک، اس سے دورہ اور مبارک، اللہ برکتیں دے، پہلے دونوں کا چھین لیا گیا، اسی حالت میں لوٹا دیا گیا۔ یہ جس کو شیطان کہہ رہے ہو نا، یہ شیطان نہیں ہے، آزمائش ہے، استقبال کیجئے، محبت دیجئے، احترام کیجئے، 10 بھی کیوں نہیں آگئے، غریب ترین گاؤں ہے میں جانتا ہوں، ان لوگوں کے روزگار اچھے نہیں، لیکن لسٹ بڑی ہیں، پہلے دن جنہیں بھی پرونے آئے، انہاں دی افطاری تسیری فلان جڑا نا جی مستری دے کر رہے گی، جو اسے ہمت ہے وہ مہینے میں 1 دن، اگلے دن دوسرا، تیسرا، 30 گھروں نے مل کے ذمہ داری اٹھائی ہے، اس گاؤں کی آج بھی شہرت ہے، اس مسجد کو دنیا پہچانتی ہے، اور میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، نام کسی وجہ سے نہیں لے رہا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا بھی ماحول دے۔ وہ جو میں نے چھوٹے بچے کی بات کی ہے نا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑوں کے دل دوڑتے ہیں، گھر والیاں محنت کرتی ہیں، خلوص پیدا ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کے گھروں کے اندر آ کے رب کے بھیجے ہوئے سفیر آپ کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی عظمتیں، اتنی بڑی شہرتیں، اتنی بڑی کوٹھیاں، اتنے مال و دولت، اتنا جاہ و جلال، کہیں غریب کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے گھبراتے تو ہم ہیں۔ یہ کام ہم نے کرنے اور انشاءاللہ دل سے کرنے ہیں، جتنی ہمت ہے اتنے کرنے ہیں، بھاگ دوڑ سے، محبتوں سے، چاہتوں سے کرنے ہیں، اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ آخری دم تلک کھڑے ہو کے وہ سارے کرنے ہیں۔ میں گجرانوالا شہر کو جانتا ہوں، جہاں فجر کی نماز کے متصل بعد شادی حال بھرے ہوتے ہیں، 3-3 ہزار مرد، ان سے زیادہ عورتیں، ڈیلی کی بنیاد پہ درس ہو رہا ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا یار تو اڈے پانڈے تو آنے نہیں ہوندے، تمہارے گھر کے کام نہیں ہوتے، تمہیں نیند نہیں آتی، اس ویلے ساڑی تو بس ہوئی ہوندی ہے، کہندے جی ویکھ لو تواڈے سامنے ہی، اور میں ان پروگراموں کا خود ان کے اندر شریک ہونے والا ہوں۔ تو اس طرح کا کوئی ماحول بنائیے کہ راتیں بھی جاگتی، دن بھی، محبت چاہت لوٹ لیجئے جتنی سیل لگی ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آج کے اس درس کو ہمارے حق میں کر دے، جتنی بھلائیاں ہیں سمیٹ کے ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ میں ایک مرتبہ پھر دعا گو ہوں کہ اللہ استاذ جی ڈاکٹر صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم اللہ سے یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان سے ملاقات کا پھر شرف دے، جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم فرما کے ہم تک پہنچنے کی انہیں ہمت دے، اور ہمیں ان سے مستفید ہونے کا اللہ موقع عطا فرما۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی میری اہلیہ کافی بیمار ہیں، والد صاحب بھی، دیگر بھی دوست احباب نے کہا ہے کچھ جو ہے ہاسپٹلز میں، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد الصالحین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت العداء الہ العالمین تیرے بندے ہیں، سائل ہیں، ضرورت مند محتاج ہیں، اللہ تمام لوگوں کی جائز ضرورتیں پوری فرما، اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، اللہ جن کو رزق دی ہے ان میں برکتیں عطا فرما، میرے مالک ملک پاکستان عالم اسلام کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما، اللہ آج کی محفل اور مجلس کو ہمارے حق میں کر دے، اللہ قبول فرما لے، اللہ رمضان المبارک ہمارے مقدروں میں کر دے اور پھر اس کے جتنے بھی فوائد ہیں اللہ وہ ہمارے نصیبے میں لکھ دے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔